سر غیر مسلموں کو یہ بتاتے ہیں کہ عورت اور مرد برابر ہیں، صرف ان کا دائرہ کار جو ہے وہ مختلف ہے، مگر پریکٹیکل لائف میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ہم مسلمانوں میں سے بھی کوئی لڑکی کو پسند نہیں کرتا، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے گھر لڑکا پیدا ہو، یہاں تک کہ نبیوں کو بھی خدا تعالیٰ نے جو دعا سکھلائی تو لڑکے کے بارے میں سب سے افضل نبی کون تھا؟ نبی صلی کتنے لڑکے تھے آپ کے؟ وہ مگر دعا انہوں نے یہی مانگی کہ خدا نے کیا دیا یہ بتائیے؟ خدا تعالیٰ نے بیٹی تھی اور بیٹے بھی تھی۔ بیٹے اگر زندہ رہتے تو اب تک کیوں کہتے ہیں آپ کو لوگ؟ تو نسل کے لیے ٹھیک ہے۔ نہیں ٹھیک کیا مطلب جو بچپن میں فوت ہو جائے وہ بیٹے کیا ہوئے؟ وہ تو جیسے ابارشن ہو گئی ویسے وہی بات ہے، جو بلوغت کو نہیں پہنچا، جو نسل کو جاری رکھنے کا مجبور بنا، جو اصل بیٹے کا کام ہے وہ تو نہ ہوا نا بیٹا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب دشمنوں نے ابتر کہا تو خدا نے یہ جواب ہی دیا کہ ابتر کوئی نہیں، میں نے بیٹے دیے تھے بچپن میں بلا لیے۔ وہ لوگ ہنستے اس بات پر، وہ بھی سمجھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھتے تھے کہ یہ بات درست ہے کہ آپ کو بیٹے نہیں ملے، بچپن کے بیٹے تو کوئی معنی نہیں رکھتے، جو پھول کھلے ہی نہ شروع میں ہی ملا جائیں، جب کمپنی بن رہی ہو تو ختم ہو جائے، وہ پھول کیا ہوئے؟ اس لیے یہ بات نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے جو برابر کہا ہے تو سب سے عظیم الشان قربانی اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ خدا نے آپ کو نمونہ بنا دیا کہ اگر میرے نزدیک فرق ہوتا، بیٹے افضل ہوتے بیٹیوں سے، تو میں محمد رسول اللہ کو ضرور دیتا۔ ان سے جو سب سے زیادہ پیارے ہیں ان کو بیٹے نہ دے کر میں نے بتا دیا ہے کہ جب یہ تعلیم دے گا کہ برابر ہے تو فرضی تعلیم نہیں دے رہا، میں نے خود اس سے یہ سلوک کیا ہے۔ اب بتائیں اس سے زیادہ بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ سوال یہ تھا کہ مانگا انہوں نے کہ مانگنا تو اگر بیٹے ہوتے تو بیٹی نہ مانگتے، بیٹیاں بھی مانگتے۔ قرآن کریم نے جو دعا سکھائی ہے اصل میں وہ نہ بیٹوں کے متعلق ہے نہ بیٹی کے متعلق ہے، یہ آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ذریات کا لفظ ہے جو مرد اور عورت دونوں پر برابر چسپاں ہوتا ہے، بیٹے بھی شامل ہیں بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ بعض انبیاء نے دعا مانگی ہے اس لیے کہ نبی بنانا، نبی مانگتے تھے وہ خدا سے، اور چونکہ نبوت میں مرد کو خدا تعالیٰ نے چنا ہے، عورت نبوت کی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتی، اس لیے مجبوری تھی۔ پھر حضرت مریم کی والدہ نے کیا دعا مانگی تھی، ملا کیا؟ وہاں بھی یہی سبق ہے، لیس الذکر کالانثیٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے عورت مرد، تم جس قسم کا لڑکا مانگتی تھی اس سے لڑکی افضل ہے، یہ جواب دیا ہے۔ تو اس لیے مذہب کی طرف غلط باتیں نہ منسوخ کریں۔ دعا بعض انبیاء نے مانگی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن جو خدا نے ہمیں دعا سکھائی ہے اس میں لڑکے مانگنے کی دعا نہیں ہے، اس میں نیک ذریت مانگنے کی دعا ہے، سمجھ گئے؟ اور جواب اگر آپ کو یاد رہے تو کچھ نہ کچھ بتا دیں۔